بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک آپ کو بری گھڑی، برے لوگوں اور بری نظر سے ہمیشہ محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔ دوستو موت ہمیشہ کی جدائی کا سبب نہیں، ہم سب نے آخرت میں ضرور دوبارہ جمع ہونا ہے۔ اصل جدائی یہ ہے کہ ہم میں سے کوئی جنت میں ہو اور کوئی جہنم میں، لہٰذا ہمیشہ کی جدائی سے بچنے کے لیے خود بھی اور اپنے چاہنے والوں کو بھی جنت میں لے جانے کی فکر کریں۔ نیکی میں کسی چیز کو حقیر نہ سمجھو، چاہے یہی ہو کہ تم اپنے مسلمان بھائی کو کھلتے ہوئے چہرے سے ملو۔ حضرت علی نے فرمایا، مشکل وقت آ جائے تو کسی کا احسان مت لو، کیونکہ مشکل وقت 4 دن کا اور احسان زندگی بھر کا ہوتا ہے۔ ڈوبے ہوں کو ہم نے بٹھایا تھا اور پھر کشتی کا بوجھ کہہ کے اتارا ہمیں ہی گیا۔ اعتبار سوچ کر کرنا دوست، ممکن نہیں ہر جگہ ہم ہی ملیں۔ حضرت علی سے کسی نے پوچھا، دل توڑنے والوں کے لیے اللہ نے کیا سزا رکھی ہے؟ یہ سن کر حضرت علی نے فرمایا، اے شخص، روز محشر جو سزا اللہ قتل کرنے والوں کو دے گا وہی سزا دل توڑنے والوں کو دے گا۔ تو حضرت علی نے فرمایا، یاد رکھنا، کسی کو قتل کرنے سے اس کا جسم مرتا ہے اور کسی کا دل توڑنے سے انسان کی روح کو صدمہ پہنچتا ہے، اس لیے بدترین گناہ کسی کا دل توڑنا ہے۔ ممکن ہوتا اگر کسی کو عمر لگانا تو میں اپنی ہر سانس اپنے بابا کے نام لکھتی۔ دوسروں کو دیکھنے کے بجائے آپ خود پر اتنا کام کریں کہ دوسرے آپ کو دیکھیں۔ وقت ایسے نہ دیجیے کہ بھیک لگے، باقی جیسے آپ کو ٹھیک لگے۔ اخلاق یہ ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے اپنے مزاج کو بد اخلاق نہ ہونے۔ اچھی چیزوں میں خود کو مصروف نہیں کرو گے تو بری چیزوں میں خود ہی مصروف ہو جاؤ گے۔ آہستہ آہستہ دل بھی بنجر ہو جاتے ہیں، برے رویوں سے، تلخیوں سے اور نفرتوں سے۔ عزت، احساس، پیار اور شفقت ایسے ادھار ہیں جو واپس ضرور ملتے ہیں۔ محدث اعظم پاکستان کے متعلق مولانا احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، آپ کو جب بھی دیکھتا پڑھتے دیکھتا، مدرسے میں، قیام گاہ پر، حتیٰ کہ جب مسجد میں آتے تو بھی کتاب ہاتھ میں ہوتی۔ اگر جماعت میں تاخیر ہوتی تو بجائے دیگر اذکار و اوراد کے مطالعہ میں مصروف ہو جاتے۔ حیات محدث اعظم۔ کسی سے بھی بات کر لیں، کہیں بھی مصروف ہو جائیں، لیکن اس شخص کی کمی کوئی پوری نہیں کر سکتا جس کی ضرورت دل کو ہوتی ہے۔ ذکر دنیا کر کے دیکھا، فکر عقبی کر کے دیکھ، سب کو اپنا کر کے دیکھا، رب کو اپنا کر کے دیکھ۔ بدقسمت ہے وہ جس نے تعمیر ذات اور کامیاب زندگی پر درجنوں کتابیں پڑھیں، جبکہ اس کے گھر میں رکھا مصحف قرآنی گرد آلود ہوتا رہا۔ دونوں معاملات میں بے بس ہے انسان، دکھ سے بھاگ نہیں سکتا اور خوشی کو خرید نہیں سکتا۔ قیمت کوئی بھی ہو، آدمی اگر بک جائے تو ٹکے کا نہیں رہتا۔ جو کسی سے فائدہ اٹھانے کو اپنی قابلیت سمجھتا ہے وہ بہت جلد خود بے فائدہ انسان بن جاتا ہے۔ قاسم علی شاہ۔ نعمت سے بغاوت کرنا زوال کا آغاز ہے، استغفار کا سفر شروع کرنا عروج کا آغاز ہے۔ استغفر اللہ سربلندی کا وظیفہ ہے اور الحمدللہ انعام یافتہ بندوں کا ورد۔ اللہ کریم ہمیں استغفار کی توفیق عطا کرے اور اپنے انعام یافتہ بندوں میں شامل فرمائے، آمین ثم آمین۔ کسی دوست کو دھوکہ دے کر مت سوچنا کہ کتنا بے وقوف تھا، بلکہ یہ سوچنا
اس کا تم پر کتنا اعتبار تھا۔ ہر رکاوٹ میں کوئی نہ کوئی بہتری چھپی ہوتی ہے، جو اللہ تک لے جائے اسے ٹھوکر نہیں کہتے۔ اگر تم سچ میں کسی کی مدد کرنا چاہتے ہو تو اس کو مچھلی دینے کی بجائے مچھلی پکڑنا سکھا دو، چینی کہاوت۔ آپ کبھی بھی کامیابی کی سیڑھی پر ہاتھ جیب میں ڈال کر نہیں چڑھ سکتے۔ کامیابی کی منزل پر پہنچنے کے لیے ہاتھ پاؤں ضرور مارنے پڑتے ہیں۔ نہ کوئی ساتھ تھا میرے، نہ کوئی پاس ہے میرے، میں تنہا تھا، میں تنہا ہوں، مجھے تنہا ہی رہنے دو۔ میری یہ ذات بھی مٹی، میری اوقات بھی مٹی، میں مٹی تھا، میں مٹی ہوں، مجھے مٹی ہی رہنے دو۔ جس عمل سے کائنات کا ایک بھی دل ناجائز ٹوٹے، اس عمل سے اللہ کیسے خوش ہو سکتا ہے؟ ہر پریشانی کی ایک ایکسپائری ڈیٹ ہوتی ہے۔ کسی بھی پریشانی پر کڑھنے سے بہتر ہے کہ اس پریشانی پر صبر کیا جائے۔ اجر بھی ملتا ہے اور پریشانی بھی کم ہوتی ہے۔ گناہ کو پھیلانے کا ذریعہ کبھی نہ بنو، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ تم تو توبہ کر لو، لیکن جس کو تم نے گناہ پر لگایا وہ آخرت میں تمہاری تباہی کا سبب بن جائے۔ جب آپ کسی کے لیے اچھا کرتے ہو تو آپ کو واپس اچھا ہی ملتا ہے۔ دیر سویر ہو سکتی ہے لیکن ملتا ضرور ہے، اور یہی قانون قدرت ہے۔ دوستو، اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیجیے۔ تھینکس، فی امان اللہ۔